السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج ہم خلاصہ شروع کریں گے سبق نمبر 1 کا۔ پہلا سبق ہے آپ کا مرزا محمد سعید، اور یہ تحریر ہے یا جسے لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے۔ تو بچوں پہلے ہم جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، اس کا ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پہلے میں آپ کو تعارف بتاتی ہوں، شاہد احمد دہلوی، ان کا تعارف۔ شاہد احمد دہلوی نے 22 مئی سن 1906 کو بشیر الدین احمد کے دولت خانے میں آنکھ کھولی۔ اچھا، دولت خانہ کا مطلب ہے ان کے گھر، آنکھ کھولی یعنی پیدا ہوئے۔ ذرا آپ اچھی اردو میں لکھو گے پیپر میں بچوں تو ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے، ورنہ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ بشیر الدین احمد کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ ایک پرانا روایتی سا جملہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ 6ٹھی 7ویں 5ویں 4تھی جماعت کے بچے اکثر لکھتے ہیں۔ آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے؟ شاہد احمد دہلوی نے 22 مئی سن 1906 کو بشیر الدین احمد کے دولت خانے میں آنکھ کھولی۔ بشیر الدین احمد کلیکٹر تھے، مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے ادب پرست، ادب نواز اور ادب شناس گھرانے میں پرورش پائی۔ جی بچوں، کیا سمجھ لگا آپ کو؟ اب جو مولوی نذیر احمد تھے، ان کا نام آپ نے پڑھا ہوگا شاید، ڈپٹی نذیر احمد بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کی جو مارکۃ الآراء جو تصانیف ہیں، وہ اصغری اور اکبری کی کہانی ہے، اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ جو ڈپٹی نذیر احمد تھے وہ شاہد احمد دہلوی کے دادا تھے، اور اس طرح سے ظاہر ہے وہ ایک پھر بہت ہی پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق ہو گیا۔ تو ہم پھر کیا لکھیں گے؟ مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کے دادا تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے ادب پرست، ادب نواز اور ادب شناس گھرانے میں پرورش پائی۔ سن 1930 میں دہلی سے ماہنامہ ساکی جاری کیا۔ ماہنامہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر مہینے، یعنی ہر مہینے ایک رسالہ شاہد احمد دہلوی نکالتے تھے دہلی سے، اس کا نام تھا ساکی، اور یہ کب کی بات ہے؟ سن 1930 کی۔ اب شاہد احمد دہلوی نے ایم اے فارسی میں کیا، اور قیام پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان بننے کے بعد لاہور آ گئے، اور پھر کراچی ریڈیو میں ملازمت اختیار کی، کیونکہ اس وقت ریڈیو نیا نیا آیا تھا تو وہاں ان کو جاب مل گئی۔ شاہد احمد دہلوی نے مختلف مشہور شخصیات کے خاکے لکھے۔ جی بچوں، یہ مین سب سے اہم بات ہے کہ آپ کی خاکہ نگاری میں بہت اہم مقام ہے آپ کا، شاہد احمد دہلوی کا۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سوانح نگاری ہوتی ہے نا، جس میں سارے حالات زندگی ہوتی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک واقعہ، اسے سوانح نگاری کہتے ہیں۔ ایک آپ بیتی ہوتی ہے۔ آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ وہ یعنی وہ شخص خود ہی اپنی لکھتا ہے پوری زندگی کی داستان، رائٹر خود لکھتا ہے، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش وفات اگر نہ بھی لکھیں، ایک یعنی شخصیت کے مین پہلو کہ ہاں جی وہ رائٹر تھے، وہ اتنے سن میں یہ کیا، یہ ایم اے اس میں کیا، اردو میں یا کسی بھی زبان میں یہ اہم کام کیا، اس کو ہم خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی کا مقام کس میں ہے زیادہ؟ خاکہ نگاری میں، اور آپ نے مشہور شخصیات کے خاکے لکھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے گنجینہ گوہر، ٹھیک ہے۔ ان کے جو پوری ایک کتاب ہے گنجینہ گوہر، اس میں مختلف شخصیات کے خاکے ہیں۔ ان کے جملوں میں ربط ہے اور تسلسل پایا جاتا ہے، جن میں شگفتگی کا عنصر نمایاں جھلکتا ہے۔ یہ ان کی خاکہ نگاری کے نمایاں ان کی خصوصیات ہیں۔ اور شاہد احمد دہلوی کا کب وفات پا گئے؟ 27 مئی سن 1967 کو، 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں، یہ تو ہو گیا شاہد احمد دہلوی کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں جو ان کا سبق ہے آپ کی کتاب کا مرزا محمد سعید، اس کے خلاصے کی طرف۔ یہ بھی دراصل
ایک خاکہ ہے مرزا محمد سعید کا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اب اس کا ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی اب لکھتے ہیں کہ صبح کے اخبارات میں خبر پڑھ کر دل افسردہ ہو گیا کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا سوئم ہے، یعنی ان کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، یا 2 دن بعد کوئی سوئم کرتا ہے، کوئی 3 دن بعد۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ علالت یعنی بیمار ہونے کا پتہ، یا ان کے مرض الموت، یا کہ کس بیماری کی وجہ سے وہ وفات پا گئے، کہتے ہمیں کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے سینکڑوں چاہنے والوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی، کہ یعنی کہ وہ بہت خاموش طبیعت کے تھے، یعنی جس طرح کی ان کی خاموش طبیعت کے مالک تھے اسی طرح وہ وفات پا گئے، یعنی کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ ان کے جو چاہنے والے تھے ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ بچوں یہ جملے پر غور کریں۔ پہلا لفظ ہے عالم، لام کے نیچے زیر ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، علم سے نکلا ہے عالم۔ علم والے کی موت عالم، اب ہے لام کے اوپر زبر ہے، عالم کا مطلب دنیا، یعنی علم والے کی موت ایک پورے جہان کی موت ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ اب آپ نے پڑھتے ہوئے بھی یہ دھیان رکھنا ہے، پہلے عالم میں آپ نے لام کے نیچے زیر پڑھنی ہے، اور دوسرا جو عالم ہے وہ لام کے اوپر زبر ہے۔ ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ان کی یاد دلائے گی۔ عدم موجودگی کا مطلب ہوتا ہے بچوں غیر موجودگی، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا زخم گہرا ہوتا جائے گا۔ زخم گہرا ہونا یعنی ان کی جو جدا ہو گئے ہیں، جو وہ وفات پا گئے ہیں، اب ان کی جدائی کا ہمیں احساس ہوگا، اس کا یعنی ہمیں اب زخم گہرا ہوتا جائے گا، دکھ زیادہ ہوتا جائے گا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خام خواہ مشہور کیا جائے، اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا انہیں پسند نہ تھا۔ پبلک پلیٹ فارم کا مطلب خام خواہ اپنے یعنی ریڈیو پر آ جاتے، ٹی وی پر آ جاتے، نہیں، ان کو عوام کے سامنے آنا پسند ہی نہیں وہ کرتے تھے۔ خام خواہ کی وہ شہرت اپنی پسند نہیں کرتے تھے۔ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے، یعنی نہ انہیں یہ خواہش تھی کہ کوئی ان کی تعریفیں کرے، اور نہ انہیں یہ تھا کہ صلہ ان کو دیا جائے، کوئی ان کو پرائز ملے، کوئی انعام دیا جائے، نہیں۔ انہوں نے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ یہ بھی ایک اردو کا بہت مشہور پرانا یعنی قیام پاکستان کے وقت سے رسالے کا نام ہے مخزن۔ اس میں اردو کے متعلق مختلف قسم کے مضامین، خاکے وغیرہ لکھے جاتے تھے، اور مخزن کے چلانے والے کون تھے؟ سر عبد القادر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 55 ایئرز پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ انہوں نے یہ کام شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ اپنا دل چاہنے پر شروع کیا تھا۔ اس میں بھی بچوں دیکھو، کوئی انہوں نے انعام نہیں مانگا کہ ہاں جی میں رسالے میں لکھوں گا تو مجھے پیسے دیے جائیں، نہیں، اپنا دل کیا تو کام کیا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین اپنے ایک شاگرد کو بلا معاوضہ دے دیا، بلا معاوضہ بغیر پیسوں کے دے دیا، اور دوسرا ناول خواب ہستی بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یعنی انہیں پیسے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک بار ایک پبلشر لاہور سے دلی صرف اس لیے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لے سکیں۔ اس نے مرزا صاحب کو ایک ناول کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی۔ یہ بچوں اس دور میں 1000 بہت بڑی رقم تھی، لیکن مرزا صاحب برہم ہو گئے، برہم یعنی غصے میں آ گئے، اور کہنے لگے کہ اگر تم مجھے 5 یا 10,000 بھی دو گے تو مجھے یہ منظور نہیں۔ یہ سن کر پبلشر صاحب خاموشی سے لوٹ گئے۔ یہ دیکھیں ان کا بڑا پن۔
1,000 تو ایک بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 5-10 ہزار تو بیٹے اس وقت یعنی لاکھوں کی بات ہے، کروڑوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں میں نے لینے اگر تم ایک چھوڑ کر مجھے 10,000 بھی دو گے۔ مرزا صاحب کا ایک علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو ان میں مرزا صاحب کی کتاب مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا ہوگا۔ جی، یہ اب ان کی اگلی اہم بات کیا ہے، انہوں نے مذہب پہ بھی لکھا ہے اور یہ ان کی کتاب کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، عزیز داری رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ قرابت داری کیا ہوتی ہے بیٹے؟ یہ بھی رشتہ داری میں ہی آتا ہے، ملنا ملانا تھا ان کا۔ مرزا صاحب نے موجودہ صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال کا نام بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے کون تھے استاد؟ علامہ اقبال، ہمارے قومی شاعر۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد مرزا صاحب نے سن 1906 اور سن 1907 میں 2 سال کے لیے علی گڑھ میں پڑھایا، ٹھیک ہے؟ علی گڑھ پہلے ایک اسکول تھا، پھر کالج تھا، وہاں انہوں نے پڑھایا سن 1906 اور سن 1907 میں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی انگریزی کے پروفیسر رہے۔ پنجاب کے بے شمار اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، ان میں پطرس بخاری، امتیاز علی تاج کا نام نمایاں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے، پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج۔ پطرس بخاری بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، لیکن مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ یعنی کمتر، یعنی پطرس بخاری بھی بہت بڑے ایک ادیب ہیں اور وہ بھی بعد میں انگلش کے پروفیسر ہوئے، لیکن وہ اپنے استاد کون تھے ان کے؟ یہ مرزا محمد سعید کے سے اپنے آپ کو کمتر جانتے تھے۔